موت بھی آتی نہیں، آس بھی جاتی نہیں، دل کو یہ کیا ہو گیا، کوئی شے بھاتی نہیں، ایک جان اور لاکھ غم، گھٹ کے رہ نہ جائے دم۔ چچا جان نے کہا، اے لڑکی خاموش رہنا، اگر کسی کو کچھ بتایا تو اچھا نہیں ہوگا، تیری حسین صورت سے مجھے نفرت ہے جو میری بیٹی کے پیچھے چھوڑ گئی ہے، اب تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، تیری خوبصورتی ہی تیری بربادی ہے۔ مگر طوبیٰ حیرانی سے سب سن رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنی بربادی کا غم منائے یا زہر بھری باتوں کا، کس پر یقین کرے اور کس پر نہیں۔ جائیں تو جائیں کہاں، سمجھے گا کون یہاں، درد بھری دل کی صبح، مایوسی کا مجموعہ ہے جی میں، کیا رہ گیا اس زندگی میں، روح میں غم دل میں دھواں، جائیں تو جائیں کہاں۔ طوبیٰ پہ کیا بیتی کس کو بتاتی، اپنی اپاش ماں کو جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکی، وہ طوبیٰ کی حفاظت کیسے کرتی۔ طوبیٰ کے لیے یہ حادثہ بہت بڑا تھا، جس کو باپ سمجھا وہ لٹیرا نکلا۔ ہنستی مسکراتی گلاب جیسی لڑکی مرجھا گئی۔ ادھر کنول کو طوبیٰ سے نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر اس کی نفرت اتنی بڑھ گئی کہ طوبیٰ کا چہرہ جلانے کا سوچنے لگی۔ تیزاب تو مل جاتا، مگر یہ ایک مشکل کام تھا۔ کسی کو خبر ہو جاتی کہ طوبیٰ پر تیزاب پھینکا گیا ہے تو پولیس جینا حرام کر دیتی۔ آخر اس نے سوچ لیا کہ طوبیٰ کا چہرہ کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دے گی، اس کا چہرہ جلا دے گی۔ اب وہ موقع کی تلاش میں تھی، وہ موقع ڈھونڈ رہی تھی، آخر اسے وہ موقع مل ہی گیا۔ طوبیٰ نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہے تو کنول نے کھولتا ہوا پانی اس پر پھینک دیا۔ اسی وقت طوبیٰ رکوع میں گئی اور اسی وقت کھولتا ہوا پانی اس کے پیٹ، پاؤں اور سر پر گر گیا۔ نماز ہی میں طوبیٰ بے ساختہ چیخ پڑی۔ پھر اس کی چیخوں سے مسز عقیل اور مسٹر عقیل کمرے میں آتے ہیں تو دیکھا طوبیٰ کی پیٹھ اور پاؤں بری طرح جلے ہوئے ہیں۔ وہ درد سے چلا رہی ہوتی ہے اور کنول بالٹی لیے کھڑی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے گھر کے نوکر یہ منظر دیکھتے، مسز عقیل نے پانی کی بالٹی اور خود طوبیٰ کو اٹھا کر باتھ روم میں پھینک دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر باہر کے کھڑے ہو کے چیخنے لگ جاتی ہیں، طوبیٰ دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے بیٹا، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ مسٹر عقیل نے کہا، تم پیچھے ہو جاؤ، میں دروازہ توڑ دیتا ہوں۔ جب تک گھر کے نوکر کمرے تک آتے ہیں، مسٹر عقیل دروازہ توڑنے کی اداکاری کر کے زور سے کک دروازے پہ مارتے ہیں اور دروازہ کھل جاتا ہے۔ مسز عقیل چیخ کر کہتی ہیں، عقیل آپ سب باہر کھڑے رہیں، میں اور کنول اندر جا کر دیکھتے ہیں۔ پتہ نہیں طوبیٰ باتھ روم میں کس حال میں ہو۔ وہ دونوں باتھ روم میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے چیخ کر کہتی ہیں، جلدی سے اسپتال چلنے کی تیاری کرو، ہماری گڑیا طوبیٰ جل گئی ہے۔ طوبیٰ کو ہوش ایک ہفتے کے بعد آتا ہے۔ اس کی پیٹھ اور پیٹ بری طرح جلے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ علاج کے دوران ایک نیا انکشاف سامنے آتا ہے کہ طوبیٰ ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سن کر سب طوبیٰ کو برا بھلا کہتے ہیں، اس وجہ سے وہ خود کو جلا رہی تھی۔ کمبخت حسین تو تھی مگر بد کردار بھی تھی۔ سارے دشمن میری گلیوں کے کمی گاہ میں تھے، کوئی لشکر بھی مجھے شہر کے باہر نہ ملا۔ ہم بھی پتھر تھے مگر کیسا مقدر لائے، سب خدا ساز ملے، کوئی صنم گر نہ ملا۔ ادھر جب مسز عقیل کو یہ پتہ چلتا ہے کہ طوبیٰ کنواری ماں بننے والی ہے، اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو جلانے کی کوشش کی ہے، اسی کے غم میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب طوبیٰ تنہا رہ جاتی ہے، لوگوں کی نفرت بھری نگاہ دیکھنے کے لیے۔ ابھی وہ صرف 16 سال کی ہوتی ہے مگر بدنامی میں اتنا نام کما لیتی ہے، اسپتال میں بھی ہر کوئی اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اوپر سے عقیل صاحب ڈاکٹر سے کہتے ہیں، ایسا کریں کہ طوبیٰ کی کوکھ میں جو بچہ ہے اس سے جان چھوٹ جائے۔ ڈاکٹر سے کہتا ہے، آپ جتنا پیسہ مانگیں گی دوں گا، کیونکہ عقیل صاحب جانتے تھے یہ بچہ کس کا ہے۔ اب وہ کسی بھی قیمت پر اس بچے کو اس دنیا میں نہیں لانا چاہتے تھے۔ آخر عقیل صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں اور طوبیٰ کا بچہ مر جاتا ہے۔ اب وہ منظر نہ وہ چہرے نظر آتے ہیں، مجھ کو معلوم نہ تھا خواب بھی مر جاتے ہیں۔ جانے کس حال میں ہم ہیں کہ ہمیں دیکھ کر سب
ایک پل کے لیے رکتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ مسز عقیل طوبیٰ کو کہہ دیتی ہیں، اب تو ساری زندگی بس اس کمرے میں ہی گزارنا۔ تمہارے ماں باپ کو بہت غرور تھا کہ میری بیٹی اتنی حسین ہے، 15 سال میں ہی رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ دیکھ لو تمہاری بدنامی اتنی زیادہ ہے، اب تم کو ہمارے باغ کا مالی تک اپنے گھر کی عزت نہ بنائے۔ اور دیکھ لو میری کالی بیٹی کو عزت سے شادی ہو رہی ہے۔ طوبیٰ مسز عقیل کی باتیں سن کر خاموش رہی، کچھ بولی نہیں۔ اب تو طوبیٰ کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ اسے اتنے غم ملے کہ اس نے خاموش رہ کر خدا کو اپنا دوست بنا لیا۔ اب وہ کسی کو کسی بات کا جواب نہیں دیتی، مگر خدا سے ضرور کہتی، خدا تو سب جانتا ہے، خدا تجھے سب پتہ ہے، خدا سب تو دیکھ رہا ہے۔ طوبیٰ نے اپنے کمرے میں سے نکلنا بند کر دیا۔ بہت ضرورت کے وقت باہر نکلتی، ورنہ مہینوں ایک ہی کمرے میں زندگی بسر کرنے لگی۔ سال بیتتے گئے، باہر کیا ہو رہا ہے، کب عید آئی، کب بقرعید اور کب نیا سال شروع ہوا، کس کی شادی ہوئی، کون بیمار ہوا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ نہ ہی کوئی اسے کوئی بات بتاتا۔ کسی نے آ کر پوچھا بھی نہیں، تم کمرے سے باہر کیوں نہیں آتی؟ سال پر سال گزرتے گئے۔ طوبیٰ کا دوست خدا کو بنا چکی تھی۔ جو کپڑے تھے انہیں پہن کر گزارا کر رہی تھی۔ ادھر مسٹر عقیل صاحب نے آفس کے ایک قابل لڑکی کو دولت کا لالچ دے کر کمل سے شادی کرنے پر راضی کر لیا۔ اسد پڑھائی کرنے لندن چلا جاتا ہے۔ دولت کو ہر مرض کی دوا سمجھ لی، مگر عمر کو دولت ہی نے بگاڑ دیا۔ غلط کام، جوا، شراب، ہر وہ برا کام وہ کر رہا تھا جو برا تھا، دولت کو دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا۔ مسٹر اور مسز عقیل کو صرف عمر کی ہی تھوڑا غم تھا کہ وہ بگڑ گیا ہے، ورنہ وہ خوشیاں خوب کیش کروا رہے تھے۔ اپنی خوشیوں میں خوش، دوسروں کے غم کی کیا پرواہ۔ اللہ ظلم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، مگر جب پکڑتا ہے تو اللہ ہمیں خدا کی ناراضگی سے بچائے، خدا ہمیں برے کام، بری باتوں سے بچائے۔ ایک دن مسٹر عقیل سوئے تو دوسرے دن ان سے اٹھا ہی نہیں گیا۔ پتہ چلا کہ ان کو فالج کا حملہ ہوا ہے۔ ان کا آدھا دھڑ بالکل بے جان ہو گیا۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا، مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئے، بلکہ پتہ چلا کہ ان کے تینوں والو بند ہو گئے ہیں دل کے۔ اسی غم میں مسز عقیل کو شوگر اور ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا بگڑتا ہے کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ لوگوں کو شوگر ہوتی ہے، ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، مگر وہ سالوں جیتے ہیں، مگر ان کو یہ بیماری اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ ان کے جسم میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ پانی پھول کر پھٹ جاتا ہے اور وہاں زخم بن جاتے ہیں۔ دوسرا غم ان کو یہ لگتا ہے کہ عمر کو کوئی گولی مار دیتا ہے۔ جوان بیٹی کی موت ان دونوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ پھر سونے پہ سہاگا، کمل کا شوہر کمل کو طلاق دے دیتا ہے اور کمل روتی ہوئی گھر آتی ہے۔ اس کی اپنی 4 سالہ بیٹی کو اس کی بیٹی بھی اپنی ماں کی طرح کالی ہوتی ہے، مگر کمل اب خود ماں ہوتی ہے، اس لیے اسے اپنی بیٹی حور پری لگتی ہے۔ اسی غم میں مسز عقیل اس دنیا سے اپنا رشتہ توڑ دیتی ہیں۔ اب مسٹر عقیل بستر پر موت کے منتظر، مگر موت سے بدتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جسم پر کیڑے پڑ جاتے ہیں، جسم سے عجیب ناگوار بو آتی ہے۔ سب سے کہتے ہیں، خدا کے لیے میری موت کی دعا کرو، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ کمل بھائی اسد کو فون کرتی ہے کہ یہاں کی حالت بتا کر گھر آنے کو کہتی ہے۔ اب کمل باپ اور بیٹی دونوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، مگر کسی نے طوبیٰ کے کمرے میں جا کر نہیں جھانکا، وہ کیسی ہے، وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ طوبیٰ نے بھی سب سے ناتا توڑ کر کمرے میں بسیرا کر لیا۔ کوئی ملازمہ آتی، کھانا پانی دیتی اور چلی جاتی۔ یہ کمل کیوں چیخ رہی ہے؟ یہ گھر میں کیسا شور ہے؟ یہ کیا ہنگامہ ہے؟ مسٹر عقیل بستر پر لیٹے لیٹے بولے۔ ملازم سے پتہ چلتا ہے کمل کی 6 سالہ بیٹی کو مالک کے بیٹے نے عزت خراب کر دی ہے۔ وہ بچی اسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی مسٹر عقیل کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی ایک معصوم بچی کو گندا کیا تھا۔ پھر خبر آتی ہے کمل کی بچی زخموں کی تاب نہ لا کر
मर जाती है और कमल इसी गम में पागल हो जाती है। असद जब घर में वापस आता है तो ये सब देखकर हैरान रह जाता है। अब कमल बिल्कुल पागल हो जाती है। कभी वो ब्लेड से अपने आप को जख्मी करती है, कभी छुरी से और कैंची से अपने सर के तमाम बाल काट लेती है। मिस्टर अकील तो खुद तकलीफ में होते हैं, ऊपर से कमल का गम, मगर वो ऐसे ढीठ होते हैं कि मरकर नहीं मरते। आखिर एक दिन असद मुलाजिम से पूछता है कि तूबा कहाँ है, तो मुलाजमा बताती है तूबा तो अपने कमरे में होती है, कुछ हो जाए वो कमरे से बाहर नहीं आती। सालों बीत गए हैं, इनको किसी ने नहीं देखा। हाँ, एक मुलाजमा नाश्ता लेकर सिर्फ इनके कमरे में जाती है। असद ये सब सुनकर गुस्से में तूबा के कमरे में जाता है। उफ, ये कौन सी परी है जो हूरों जैसा पाकीज़ा चेहरा लिए कुरान पाक की तिलावत कर रही है। कोई मेकअप चेहरे पर नहीं, मगर ऐसा लग रहा है जैसे नून ने इसके चेहरे पर ऐसा गुल खिलाया हुआ है कि निगाह बेसाख्ता अकीदत में झुक जाती है। फिर वो सोचता है ये तो बदकिरदार बदचलन मशहूर थी। बदकिरदार बदचलन के चेहरे पर इतना नूर होता है। वो तूबा को मुखातिब करता है, ये सब क्या है तूबा? इस घर में इतना सब कुछ हो गया मगर तुम इस कमरे से बाहर नहीं आई। क्या क्या क़यामत गुजर गई इस घर में, मगर तुम आराम से इस कमरे में रही। तुम्हें अम्मी के मरने का गम नहीं, उमर के गम नहीं, कमल के उजड़ने का गम नहीं, मेरे अब्बू की तड़प के जीने का गम नहीं। कमल की बेटी को माली के बेटे ने इज्जत लूट ली है, वो मासूम मर गई है, तुम्हें इसका भी गम नहीं। कमल की बेटी का सुनकर तूबा बेसाख्ता कहती है, ये कब हुआ, कहाँ हुआ, सच्ची मुझे पता नहीं, कहते हुए रो रो कर बुरा हाल कर लेती है। इसके इस तरह शिद्दत से रोने पर असद हैरान होता है। तूबा की आवाज़ आती है, वो नन्ही बच्ची मर गई, मैं आज तक जिंदा हूँ, मुझसे ज़्यादा बेशरम और कोई नहीं। अब असद को सारी बात समझ आती है। वो पूछता है, तूबा तुम सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारी इज्जत किसने ख़राब की थी। वो आंसुओं से तर चेहरा लेकर असद को देखती है। तूबा मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, जब मुझे पता चला कि तुम ऐसी हो तुमसे दूर चला गया, मगर तुम्हारे आंसू बता रहे हैं तुम पाकीज़ा हो और पाक हो, तुम्हें किसी ने अपने हविस का निशाना बनाया था। प्लीज़ देखो, ये कुरान रखा है, तुम इसको पढ़ती हो, तुम्हें इसकी कसम बता दो असद तुम सुन सकोगे, तुम्हें सुनने का हौसला है? हाँ मुझे बताओ वो कौन है, चलो मेरे साथ। वो असद को लेकर चचा जान के कमरे में आ जाती है। इतने सालों के बाद चचा जान तूबा को देखकर बेसाख्ता हाथ तूबा की जानिब जोड़ देते हैं। अब्बू आप तूबा से माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? तूबा बोलती है, ये ही वो मुजरिम है जिसने मेरी ज़िंदगी जहन्नम बनाई। मिस्टर अकील बेसाख्ता रोने लगते हैं, हाथ बराबर जुड़े हुए होते हैं, निगाहें माफ़ी की तलबगार। असद बोलता है, मुझे बेहद अफसोस हो रहा है, तूबा की बर्बादी में आपका हाथ है। अचानक पागल कमल कमरे में छुरा लेकर दाखिल होती है और बोलती है, तो ये तू था जिसने मेरी बेटी को मार दिया। ये कहकर छुरी से वार करती है। मिस्टर अकील तो पहले ही मरने के करीब होते हैं, ऊपर से शर्मिंदगी के बेटे के सामने जलील हुए, मारने वाली इनकी प्यारी बेटी जो खुद बर्बाद हो गई है। वाकई ये सच है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें थम्स अप दें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे रेड कलर के बटन को प्रेस करके ग्रे कर दीजिए और हमें सब्सक्राइब करें। यहाँ हमारे चैनल का लोगो बना हुआ आ रहा है, इधर से आप हमें ईजिली सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ हमारी आपको पुरानी वीडियोस दिख रही हैं, आप हमें और भी हमारी वीडियोस को पसंद करके हमें लाइक करें। शुक्रिया।